السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ان طلبہ کے لیے جو سیکنڈ ایئر اردو کے امتحانات میں شاندار کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن زیادہ تر طلبہ کو یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ کون سے سوالات اہم ہیں یا پھر کن موضوعات پر زیادہ توجہ دی جائے اور وقت کو کیسے مؤثر طریقے سے استعمال کیا جائے۔ تو یہ الجھن نہ صرف وقت ضائع کرتی ہے بلکہ تیاری کو بھی متاثر کرتی ہے، لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک مکمل حل لے کر آئی ہوں۔ یہ ٹارگٹ پیپر خاص طور پر ان موضوعات اور سوالات پر مبنی ہے جو امتحانات میں بار بار آتے ہیں، اور ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ اگر آپ کا سلیبس جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تب بھی اس ٹارگٹ پیپر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس میں ہم نے وہی چیزیں شامل کی ہیں جو لازمی آئیں گی، تو آپ بے فکر ہو کے اس ٹارگٹ پیپر کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے آپ کم وقت میں اپنی تیاری کو مؤثر اور مکمل بنا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ ٹارگٹ پیپر تمام گروپس کے لیے ہے، چاہے وہ پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہوں، پری انجینئرنگ کے، کمپیوٹر سائنس کے، کامرس کے یا آرٹس کے لیے، سبھی اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سب سے پہلے حصہ الف ہے، کثیر الانتخابی سوالات۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہ جو ایم سی کیوز یہاں پر آتے ہیں یہ 20 نمبر کے آتے ہیں، یعنی کہ 20 ایم سی کیوز آئیں گے، ہر ایم سی کیوز 1 نمبر کا ہوتا ہے۔ اب آپ لوگ بہت پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ایم سی کیوز کی تیاری کیسے کریں، کیونکہ آپ کی جو بک ہے وہ پچھلے سال ہی چینج ہوئی ہے اور 10 ایئر میں اتنے زیادہ ایم سی کیوز تو ہوں گے نہیں، تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیپٹر کے لاسٹ میں جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں آپ نے سب سے پہلے انہیں سالو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ سینٹر کے جو پیپرز ہوتے ہیں جیسے آدم جی، پریکٹیکل سینٹر وغیرہ، ان سب کے ایم سی کیوز کو آپ نے سالو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اردو کی بک کے انڈیکس میں جو عنوان اور مصنفین کے نام ہوتے ہیں آپ نے یہ یاد کرنے ہیں، یہ بہت زیادہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ چیپٹر کے آخر میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے ماخوذ از کی یہ چیپٹر جو ہے وہ کس بک سے لیا گیا ہے تو آپ نے اسے بھی یاد کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ ایم سی کیوز میں پورے نمبر حاصل کر پائیں گے۔ تو ہمارے پاس حصہ بے ہے، مختصر سوالات کے جوابات۔ اب حصہ بے جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 40 نمبر کا ہوتا ہے اور اس میں آپ کو 4 سوال اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں، ہر سوال 10 نمبر کا ہوتا ہے، 4 سوال 40 نمبر کے ہو گئے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمارے پاس ہے، درج ذیل میں سے کسی 2 اشعار کی تشریح شاعر کے حوالے اور مختصر تعارف کے ساتھ کیجیے۔ ہمیں اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے کسی 2 اشعار کی، تو آپ کو کوئی 5 سے 6 اشعار دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے کوئی 2 اشعار کی تشریح کرنی ہے، اور ساتھ میں آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ وہ جو اشعار ہیں وہ کس شاعر کے ہیں۔ شاعر کا نام لکھ کر آپ نے اس شاعر کا تعارف دینا ہے، اس کے بعد تشریح کرنی ہے۔ 2 اشعار کرنے، ایک اشعار 5 نمبر کا ہے اور دوسرا 5 نمبر کا ہے، اور دونوں ہو گئے 10 نمبر کے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس 3 شاعر ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پہلا ہے خواجہ میر درد، دوسرا ہے میر تقی میر، اور تیسرا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ ان کے اشعار کی آپ نے بہت اچھی پریکٹس کرنی ہے کیونکہ یہ تینوں لازمی آتے ہیں۔ خواجہ میر درد، میر تقی اور مرزا اسد اللہ خان غالب، ان کا ایک اشعار آئے گا اور باقی اور شاعروں کے ہوں گے، لیکن ان تینوں کا لازمی آئے گا، اور ان تینوں کی جب آپ تیاری کریں گے تو آپ کو کوئی 2 کرنے ہوں گے تو آپ کی چوائس ہوگی کہ آپ کوئی سا بھی 2 کر دو، ان تینوں کے لازمی آتے ہیں۔ خواجہ میر درد، میر تقی میر اور غالب، تینوں کی 2 غزلیں ہیں، غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2۔ اب میں آپ کو ایک ٹپ بتاتی ہوں جو آپ لوگوں کے بہت کام آئے گی۔ لوگوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے پہچاننے میں کہ یہ کس کا شعر ہے، یہ درد کا شعر ہے، غالب کا ہے، یا پھر تقی کا ہے، کسی اور شاعر کا شعر ہے۔ تو میں آپ کو بہت ہی آسان سا طریقہ بتاتی ہوں ان اشعار کو پہچاننے کا۔ تو دیکھیے اسکرین پر آپ کو خواجہ میر درد کے اشعار شو ہو رہے ہوں گے، ان کا غزل نمبر 1 اور غزل نمبر 2 ہے۔ ان کے آخر میں دیکھیں آپ کو ردیف نظر آ رہی ہوگی۔ ردیف کیا ہوتا ہے؟ ردیف سے مراد ہے وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو کافی کے بعد بار بار آئے اور ایک جیسے ہوں۔ اب ہر شعر کا آخری لفظ دیکھیں، سب میں ایک ہی ہے، گیا گیا گیا۔ اور اسی طرح غزل نمبر 2 میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا، سب میں ایک ہی لکھا ہوا ہے۔ بس آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے کہ جو خواجہ میر درد ہے اس کی غزل میں گیا اور نہ دیکھا آتا ہے۔ اب آپ کو میر تقی میر کی غزلیں نظر آ رہی ہوگی، ان کی بھی 2 غزلیں، اور پہلی غزل کے آخر میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا، اور غزل نمبر 2 میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، کیا 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 کیا، سب میں ایک جیسے ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میر تقی میر کی غزل میں آتا ہے نہیں آتا اور کیا۔ جناب غالب کی غزل میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، کیا، کہ غالب کا جو کیا ہے، اب دیکھیں کیا تو میر تقی میر میں بھی ہے اور غالب کے اندر بھی ہے، لیکن غالب کا جو کیا ہے اس کے ساتھ سوالیہ نشان بھی ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ غالب کی جو غزل ہے اس کے اندر سوالیہ نشان آئے گا اس کے کیا کے ساتھ، جبکہ جو تقی ہے اس کے کیا میں سوالیہ نشان نہیں آتا۔ اسی طرح
غالب کی غزل نمبر 2 میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، میں سب میں سیم ہے یعنی کہ میں، ٹھیک ہے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ غالب کی غزل میں کیا آتا ہے، سوال نشان کے ساتھ، اور میں آتا ہے. بس اسی طریقے سے آپ ان کے آخری ورڈ کو یاد رکھیں گے تو آپ کو اشعار کو پہچاننے میں دیر نہیں لگے گی. کہ آپ کو اسکرین پر 3 اشعار نظر آ رہے ہوں گے. اب آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ کس کا ہے. ساتھ ساتھ مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ پہلا والا کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے، اور تیسرا کس کا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بالکل اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہمارے پاس جو تیسرا سوال ہے وہ اقتباس کی تشریح ہے، کیونکہ پہلا سوال تو وہ MCQs ہے اور دوسرا یہ اشعار کی تشریح اور تیسرا اقتباس کی تشریح ہے. تو منتخب کردہ اقتباس کے سبق کا نام اور مصنف کا نام اور مختصر تعارف بھی بتانا ہے مصنف کا. تو اس کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ سبق ہے وہ ہے پہلا، یعنی کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت. یہ سبق لازمی آئے گا، تو آپ نے اس سبق کی بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے کہ کہیں سے بھی آئے تو آپ کو آتا ہو. تو یہ جو سوال ہے یہ بھی 10 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے. اس میں جو آپ مصنف کا تعارف لکھیں گے تو آپ کا وہ کم سے کم اس کی جو لینتھ ہے وہ آپ کے پاس 7 سے 8 لائنیں ہونی چاہیے، اور جو آپ تشریح کریں گے تو وہ کم سے کم 1.5 پیج ہونی چاہیے. اس سے کم تو بالکل بھی نہیں لکھنا. آپ زیادہ کر سکتے ہیں، کم نہیں کریے گا ورنہ چیکر آپ کو نمبر نہیں دے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. تو ہمارے پاس جو چوتھا سوال ہے وہ مرکزی خیال ہے، ٹھیک ہے. اور مرکزی خیال کے ساتھ بھی آپ کو شاعر کا تعارف لکھنا ہے. ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ مرکزی خیال کے لیے نظمیں ہیں وہ ہیں بدلی کا چاند، چاند اور تارے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی، ٹھیک ہے. تو آپ ان کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کیجیے گا. ان تینوں میں بھی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ چاند اور تارے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے اس کی بہت اچھی تیاری کرنی ہے اور اس کے بعد باقی دونوں کیجیے گا. اور اگر ہم اس کی لینتھ کی بات کریں تو مرکزی خیال کی جو لینتھ ہے تو وہ کم سے کم آپ کی آدھا پیج سے زیادہ ہونی چاہیے، اور ساتھ میں آپ نے ایک شعر بھی ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے. پانچواں سوال جو ہمارے پاس ہے وہ سبق کا خلاصہ ہے. اس میں بھی آپ نے مصنف کا تعارف لکھنا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ سبق ہے وہ ہیں سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، سحر ہونے تک، نئے دور کی لڑکی، اور چار مالدار، ٹھیک ہے. تو آپ نے ان چاروں کی بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے. یہ چاروں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں. تو حصہ جیم ہمارے پاس تفصیلی جواب کے سوالات ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے وہ ہے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک شاعر کی شاعرانہ خصوصیات تحریر کریں. تو اس میں ہمارے پاس جو امپورٹنٹ شاعر ہے وہ ہے خواجہ میر درد اور میر تقی میر اور مرزا اسد اللہ خان غالب. تو آپ نے ان تینوں کی بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے. اور ویسے بھی حصہ جیم جو ہے وہ ہمارے پاس 40 نمبر کا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو 2 سوال اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں جس میں سے ہر سوال 20 نمبر کا ہوتا ہے. تو یہ جو شاعر کی شاعرانہ خصوصیت ہے یہ بھی 20 نمبر کا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے رسک تو بالکل بھی نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ذرا سی آپ کی غلطی آپ کے 20 نمبر کم کر سکتی ہے. تینوں شاعر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ نے ان تینوں کی لازمی تیاری کر کے جانی ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ پہلا ہے، یعنی کہ خواجہ میر درد کا. تو آپ نے ان کی شاعرانہ خصوصیت کی اچھے سے تیاری کرنی ہے. اور تو اس میں اگر میں لینتھ کی بات کروں تو زیادہ سے زیادہ آپ نے 8 پیجز لکھنے ہیں اور کم سے کم 7 پیجز ہو سکتے ہیں. اب اتنے آپ کے لازمی ہونے چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹا سوال نہیں ہے، 20 نمبر کا ہے. تو آپ نے اچھا خاصا لکھنا ہے تبھی آپ کو 20 نمبر دیں گے. دوسرا سوال ہمارے پاس ہے وہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک مصنف کی نثری خصوصیات تحریر کرے. تو آپ کو 3 مصنف دیے جائیں گے. یہ بھی 20 نمبر کا سوال ہے اور آپ نے کوئی ایک مصنف کی نثری خصوصیات لکھنی ہوں گی. اس میں ہمارے پاس ہیں علامہ سید سلمان ندوی، مولانا محمد حسین آزاد، مولوی عبدالحق اور علامہ شبلی نعمانی. تو اس میں جو شروع کے 2 ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے چاروں کی تیاری کر کے جانی ہے، ٹھیک ہے. شروع کے بہت زیادہ امپورٹنٹ، زیادہ ان پہ فوکس رکھنا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی 20 نمبر کا ہے تو اس کی بھی بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے. اچھا، اور ایک بات بتا دوں، اور یہ جو ہم نے اس سے پچھلے والا سوال اٹینڈ کرا ہے یعنی کہ شاعر کی شاعرانہ خصوصیت، تو آپ نے کم سے کم 10 ہیڈنگز لکھنی ہے، ٹھیک ہے. 10 ہیڈنگ لکھنی ہے شاعرانہ خصوصیت کی. اور یہ جو نثر نگاری کی خصوصیت ہے اس میں بھی آپ نے 10 ہیڈنگ لکھنی ہے کیونکہ 20 نمبر کا سوال ہے. اس کے علاوہ مصنف کا جو تعارف ہوگا، یہ جو اختتامیہ ہوگا وہ الگ ہے. تو ٹوٹل 12 ہیڈنگز ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آپ شاعر کی شاعرانہ خصوصیت کے بارے میں لکھیں گے تو آپ نے اس میں 10 کی 10 ہیڈنگ میں ایک ایک شعر ایڈ کرنا ہے. اور یہ جو آپ مصنف کی نثری خصوصیات لکھیں گے تو اس میں بھی آپ نے کوٹیشنز ایڈ کرنی ہے. علامہ سید سلیمان ندوی کا ہے تو آپ نے ہر ہیڈنگ کے اندر لکھنا ہے کہ ان کے بارے میں جو دوسرے مصنفین ہیں انہوں نے کیا کہا ہے. تو اس طرح ہر اس میں کوٹیشنز ایڈ کرنی ہے تبھی آپ کو 20 نمبر ملیں گے، ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو ابھی بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.